خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد شہر میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اس تاجر کا نام علی بابا تھا۔ علی بابا نہ تو بہت مالدار تھا اور نہ ہی بہت غریب۔ علی بابا کی نہ کوئی بیوی تھی اور نہ ہی کوئی اولاد۔ علی بابا اپنے باپ کی طرف سے ورثے میں ملنے والے گھر میں رہتا تھا۔ علی بابا ان حالات میں بہت راضی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ عزم ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ وہ اپنی تجارت سے جو کچھ کماتا اس میں سے ضرورت سے زیادہ مال کو جمع کر لیا کرتا تھا۔ ایک رات تاجر علی بابا گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑے ہی باروب چہرے والا بزرگ غصے کی حالت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے، علی بابا تم اس شہر سے چلے جاؤ اسی وقت حاجیوں کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ دیکھو علی بابا تم میری بات پر عمل کرنے میں سستی نہ کرنا۔ علی بابا نے دوسری اور تیسری رات بھی بالکل یہی خواب دیکھا۔ اس بزرگ نے ایک ہی طرح کا انداز اپناتے ہوئے بار بار اسے بغداد شہر چھوڑ کر جانے کو کہا۔ صبح ہوئی تو علی بابا گھبرایا ہوا نیند سے بیدار ہوا۔ اس نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا اس کی وجہ سے اسے بے چینی، حیرت اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ علی بابا چونکہ ایک نیک مسلمان تھا اس لیے وہ جانتا تھا کہ حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علی بابا یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا دین اسے اس صورت میں حج کرنے کا حکم دیتا ہے جب کہ وہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ علی بابا زکوٰۃ کی ادائیگی اور فقراء کو صدقہ خیرات دینے کو ہی کافی خیال کرتا تھا۔ بابا کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ جائے۔ جب اس نے مسلسل 3 رات ایک جیسا ہی خواب دیکھا تو اس نے حاجیوں کے ساتھ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف سفر کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یوں علی بابا نے اپنی دکان بیچ دی۔ بابا کے پاس سفر کا سامان خریدنے کے بعد اتنی وافر رقم باقی بچ گئی جس سے وہ مکہ معظمہ میں بخوبی تجارت کر سکتا تھا۔ بابا نے اپنا گھر معقول معاوضے کے بدلے کرائے پر دے دیا۔ علی بابا نے دوران سفر استعمال کرنے والی تمام ضروری اشیاء اکٹھی کر لی۔ سب چیزیں خرید لینے کے بعد اس کے پاس 1000 دینار باقی بچ گئے۔ علی بابا حیران و پریشان ہوا کہ وہ اتنی بڑی رقم کو کہاں رکھے تاکہ یہ چوروں سے محفوظ رہ سکے۔ اس نے بہت سوچا کہ وہ کیا کرے۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک بہت اچھی ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ یہ رقم اپنے دوست تاجر شکیل کے پاس بطور امانت رکھ دے۔ یہ سوچ کر علی بابا نے ایک بڑا سا مٹکا لیا، اس میں تمام دینار رکھے اور ان کے اوپر زیتون کا تیل ڈال کر مٹکے کو اوپر تک بھر دیا۔ پھر اس کا منہ ڈھکن سے بند کر دیا۔ اب علی بابا نے اسے اٹھایا اور اپنے دوست تاجر شکیل کے پاس لے گیا اور اسے کہنے لگا، تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم بڑے دیانتدار اور وفادار ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں چند دن تک حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس زیتون کا یہ مٹکا لایا ہوں۔ مہربانی فرما کر امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں۔ جب میں حج سے واپس آؤں گا تو آپ سے واپس لے لوں گا۔ تاجر شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ مٹکا آپ کی واپسی تک میرے پاس بطور امانت محفوظ رہے گا۔ آپ کوئی فکر نہ کریں اور حج پر روانہ ہو جائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پھر اس نے اپنے گودام کی چابی علی بابا کو دیتے ہوئے کہا، یہ چابی لیجئے، میرے گودام میں تشریف لے جائیے۔ جو جگہ آپ کو پسند آتی ہے یہ مٹکا وہاں رکھ دیں۔ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ آپ واپس آ کر اسی جگہ سے اپنا مٹکا اٹھا لیں جہاں آپ نے رکھا ہوگا۔
علی بابا نے اس کا شکریہ ادا کیا، اپنا مٹکا اس گودام میں رکھا اور چابی اسے واپس کر کے مکے کو روانہ ہونے والے حاجیوں کے قافلے میں پہنچ گئے۔ بغداد کا تاجر قسط نمبر 1۔